بحیثیت مسلمان ہم مسلمان کچھ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں جو روزمرہ کے ہمارے دینی ضروری مسائل اور اہم مسائل ہیں بحیثیت مسلمان، لیکن ہم غلط فہمی کا شکار ہیں۔ تو غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے آج تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہم فطرہ امیر یا غریب پاکستان میں گندم کا دیتا ہے۔ حالانکہ 3 کیٹیگری ہیں، ایک ہے گندم، ایک ہے کھجور، ایک ہے کشمش۔ گنجم پاکستان کے اعتبار سے گندم وہ دے جس کی ماہانہ 10,000 آمدنی، کیونکہ سال میں ایک دفعہ دیتا ہے۔ 10,000 والا زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، زیادہ خیرات صدقے بھی نہیں کرتا، زیادہ نیکیاں بھی نہیں کرتا، صرف سال میں فطرہ دینا ہے۔ تو 10,000 جس کی آمدنی ماہانہ وہ گندم کا دے 110 روپے ہے۔ جس کی 20,000 ماہانہ آمدنی ہے پاکستانی روپے، وہ دے کھجور کا، کم سے کم کھجور کا 600 روپے ہے۔ جس کی 30,000 پاکستانی آمدنی ہے وہ دے کشمش کا، کم سے کم کشمش 1100 یا 1200 لگا۔ اس کے اچھے ریٹ بھی ہیں، کھجور کے کئی ہزار کی بھی ہے، آپ اجوا لے لیں، کھجور کئی ہزار کلو کی بنے گی۔ تو اس اعتبار سے یہ بدقسمتی دیکھیے پاکستان میں ٹوٹل امیر و غریب طبقہ جس کی 20,000 25,000 40,000 50,000 آمدنی ہے وہ بھی کھجور کا دیتا ہے، گندم کا۔ یہ غلط ہے، غلط فہمی ہے، نہیں قبول، نہیں جائز۔ جو جتنا اسٹیٹس کا ہے، جس اعتبار سے مالی حیثیت ہے، اسی اعتبار سے اس کو فطرہ دینا پڑے گا۔ ہر بندے کی گندم نہیں چلے گی، جو گندم والا ہے گندم دے، جو کھجور والا ہے کھجور دے، اور جو کشمش والا ہے کشمش دے۔ پھر غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ غریب ڈھونڈتے ہیں، بھئی آپ اپنے بھائی کو بھی دے سکتے ہیں، اپنی بہن کو بھی دے سکتے ہیں، خالہ کو بھی دے سکتے ہیں، چچی کو بھی دے سکتے ہیں، چچا کو بھی دے سکتے ہیں، قریبی لوگوں کو دیں، آپ کے گھر کا فائدہ ہوگا، آپ کو اللہ اجر دے گا۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں زکوٰۃ اور صدقہ بتا کر دینا چاہیے، کبھی نہیں بتاؤ، کہو ہدیہ ہے، آپ کے بچوں کی عیدی ہے۔ تیسری غلط فہمی سمجھتے ہیں زکوٰۃ اور صدقہ بہن بھائی کو نہیں دے سکتے ہیں، زیادہ اجر ہے بہن بھائیوں کو دینا۔ چوتھی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں 7.5 تولے سونے سے نیچے زکوٰۃ نہیں ہے، 1 تولہ بھی سونا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ یہ پورے پرانے دور میں ہوتا تھا جب سونا ہوتا تھا لیکن اس پر کوئی کرنسی نہیں ہوتی تھی۔ آج ہماری دنیا میں کوئی ایسی بہن نہیں ہے جس کے پاس پیسے نہ ہوں سونے کے ساتھ۔ 1 تولہ سونا ہو، کچھ پیسے ہوں، زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ 2 تولے سونا ہو، کچھ پیسے ہوں، زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو یہ غلط فہمی ہے، لوگ سمجھتے ہیں 7.5 تولے سے کم نہیں، 1 تولے پر بھی زکوٰۃ ہے اگر 7 پیسے ہماری بہن کے پاس، تو ہوتے ہیں تو زکوٰۃ سے بچتے ہیں۔ حالانکہ زکوٰۃ سے بچتے ہیں تو پھر چوری ہو جاتی ہے، آگ لگ جاتی ہے، ڈاکے پڑ جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کے ساتھ آپ کی برکت ہو جاتی ہے، اپنے بہن بھائی کو دینا ہے آپ نے، بغیر احسان جتنا دے تو یقیناً فائدہ ہی فائدہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو سلام نہیں کرتے، غلط فہمی، گھر میں کوئی نہ ہو پھر بھی سلام ہے۔ یہ گھر میں بیوی ہو تو بھی سلام نہیں کرتے، گھر میں بیوی ہو تو بھی اس کو سلام کرنا چاہیے، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ پھر کہتے ہیں بعض غلط فہمی ہماری کہ غسل کے بعد وضو لازمی ہے، حالانکہ کوئی لازمی نہیں، غسل میں وضو ہو جاتا ہے، غسل کے بعد وضو کرنا غلط ہے، منع ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن لوگ سمجھتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے مسلمان کہ خودکشی جو کرے اس کا نماز جنازہ جائز نہیں ہے، حالانکہ گناہ گار ہے بیچارہ، گناہ کر گیا نا، تو گناہ گار کا تو جنازہ بہتر ہے کہ اس کا پڑھے، تاکہ ہو سکتے گناہ جنازے پڑھنے کی وجہ سے معاف ہو جائے۔ تو یہ بھی غلط فہمی ہے کہ لڑکی کی رائے نکاح کے وقت نہیں پوچھی جاتی۔ زبردست ظلم ہے مسلمانوں کے اندر کہ لڑکی کا نکاح کر رہے ہوتے ہیں اور رائے ماں باپ کی چلتی ہے، ٹھیک ہے، رائے ماں باپ کی اہمیت رکھتی ہے، لیکن لڑکی کی رائے کو بھی پوچھنا چاہیے، نہیں پوچھتے۔ پھر مسلمان دینی جماعت والے دوسرے کو ذلیل بدنام کر کے سمجھتے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ مسلمان کبھی ذلیل دوسرے کو بدنام کر کے کامیاب نہیں ہوتا، مسلمان برداشت کر کے صبر کر کے کامیاب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سمجھتے ہیں شام کو جھاڑو دینا جائز نہیں، حالانکہ اگر صبح ٹائم نہیں مل سکا تو کہ شام کو گندگی پر بیٹھے، نہیں، شام کو بھی جھاڑو دے سکتے، کوئی حد نہیں۔ پھر یہ سمجھتے ہیں صبح اگر دکان پر ادھار دیں گے تو ہمیشہ ادھار چلے گی، غلط فہمی ہے۔ کوئی صبح ادھار دے سکتے ہیں، آپ بھلا کریں گے، کسی غریب کو ادھار دے دیں گے، اللہ اسی ادھار کے بدلے میں اللہ آپ کے دن کی برکت عطا فرما دے گا۔ پھر بات غلط فہمی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں جوتے الٹے ہوں تو اللہ کی شان میں بے ادبی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کی شان میں بے ادبی نہیں ہوتی، کوئی کباہت نہیں، کوئی حد نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شب قدر ساری رات عبادت کا نام ہے، شب قدر طاق راتوں کی آخری 1 گھنٹے عبادت کا نام ہے، چونکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ہے حتی مطلع الفجر، کہ شب قدر مطلع فجر تک، طلوع فجر تک رہتی ہے، ساری رات عبادت کر کے صبح سو جاتے ہیں طلوع فجر سے پہلے، تو طلوع فجر کے وقت جو اصل ٹائم ہے وہ ہے عبادت کرنے کا۔ پھر لوگ اختلاف اور مخالفت کے فرق کو پاکستان میں اور مسلم دنیا میں نہیں سمجھتے۔ اختلاف جائز ہے، رحمت کامیابی ہے، مخالفت حرام ہے، مخالفت ناجائز ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید
اختلاف کا نام ہی جدائی ہے، تقسیم ہے اور نفرت ہے۔ اختلاف کا نام نفرت نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے شاگرد اختلاف کرتے تھے، زیادہ اختلاف کیا ہے، لیکن کوئی آپس میں نفرت نہیں۔ صحابہ آپس میں اختلاف کرتے تھے، ساری حدیثیں ہیں اس بات پر، لیکن نفرت نہیں ہے۔ آج مسلمان کوئی کسی سے اختلاف کرتا ہے تو اس کو نفرت کا ذریعہ بناتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں اور اس کو غیبت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، حالانکہ مسلمان کی غیبت حرام ہے کتے کی طرح۔ مسلمان سمجھتے ہیں کہ اگر ہم تقسیم وہ ہو گئے، اختلاف ہو گیا تو گالی حرام ہے، گالی جائز ہوگی، گالی حرام ہے۔ اختلاف ہو گیا تو سمجھتے ہیں غیبت جائز ہے، غیبت حرام ہے۔ اختلاف ہو گیا تو کہتے ہیں نفرت جائز ہے، نفرت حرام ہے، الزام دینا حرام ہے، بہتان تراشی حرام ہے۔ جب فرعون جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہہ رہے فقولا لہ قولا لینا، نرمی سے بات کرنا، تو مسلمان کو سختی سے بات کرنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ حضرت ابن عمر نے حجاج بن یوسف کو غیبت نہیں ہونے دی، تو مسلمان غیبت کرے گا کہاں سے جائز ہو جائے گی؟ تو میرے عزیزو آج سے طے کر لیں، یہ غلط فہمیاں ختم کریں گے اور اللہ کے رسول کے فرمان بردار بنیں گے اور مسلمان کا احترام کریں گے۔ ہو سکتا ہے مسلمان کے احترام سے ہی اللہ